اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کس حکمت کے تحت پیدا کیا؟ اس کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ نیز یہ جانور کیسے پیدا ہوا؟ اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے، اور اب تو سائنسی تحقیق سے بھی یہ بات ثابت کر دی گئی ہے کہ اس کے گوشت میں ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر اس جانور کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ خنزیر کی پیدائش کا تعلق براہ راست طوفان نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے وابستہ ہے۔ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ علیہ السلام ہمارے لیے کسی ایسے آدمی کو زندہ فرمائیں جو ہمیں کشتی نوح علیہ السلام کے متعلق معلومات فراہم کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے ایک ڈھیر سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور فرمایا کہ یہ نوح کی قوم سے کسی کی مٹی ہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنے لاٹھی ماری تو اس مٹی سے ایک بوڑھا آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بوڑھے آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے حواریوں کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی تھی اور 600 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں جنگلی جانور تھے، دوسری منزل میں انسان تھے اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جانوروں کی وجہ سے کشتی میں گند پڑ گیا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے باعث پریشانی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی تھی کہ تم ہاتھی کی دم کو پکڑ کر جھنجھوڑو، یعنی کھینچو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب ہاتھی کی دم پکڑ کر جھنجھوڑا تو اس سے خنزیر نر اور مادہ پیدا ہو گئے، اور وہ فوراً گند اور جانوروں کی طرف چل پڑے اور سارے گند کو کھا گئے۔ خنزیر ایک نجس اور حرام جانور ہے، اور اس کی یہ نجاست اس کے گوشت، چربی بلکہ ہر جزء میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے حرام ہونے کا 4 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں قطعی طور پر خنزیر کا گوشت کھانا حرام قرار دیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیں جو وحی میری طرف آئی ہے اس میں کوئی ایسی چیز میں نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف گوشت کا ذکر اس لیے کیا کہ اصل مقصود گوشت ہی ہوتا ہے اور باقی اشیاء اس کے تابع ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ خنزیر نر ہو یا مادہ، زندہ ہو یا مردہ، اپنے تمام اجزاء گوشت، پوست، ہڈی، چربی، بال، ناخن وغیرہ سمیت حرام ہے اور نجس العین ناپاک ہے۔ اس سے نفع اٹھانا اور کسی کام میں لانا حرام ہے، اور خنزیر کا حرام اور نجس العین ہونا احادیث سے بھی ثابت ہے۔ خنزیر کی حرمت ہر دور میں رہی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ کسی بھی نبی کے زمانے میں خنزیر حلال نہیں تھا، اور خنزیر کے گوشت کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ اس کے تمام اعضاء، ہڈی، کھال، بال، پٹھے سب ہی یا باجماع امت حرام ہیں، اور اس پر قرآن کریم کی آیات اور کئی احادیث مبارک دلالت کرتی ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے فتح مکہ کے سال مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کے بہ کو حرام قرار دیا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، مجھے مردار کی چربی کے بارے میں بتائیے۔ اسے کشتیوں پر ملا جاتا ہے، چمڑوں پر لگایا جاتا ہے اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ پھر آپ نے اسی وقت فرمایا، یہود پر اللہ کی مار ہو، اللہ نے ان کے لیے چربی حرام قرار دے دی تو انہوں نے اس کو پگھلایا، پھر اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔